خلفاء میں سے حضرت مولانا خلاف ہے، لیکن حضرت تھانوی اس تقسیم کے قائل نہیں جو تقسیم موجودہ ہے۔ تو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اصل وطن تو ان کا رامپور ہے۔ حضرت چونکہ شاعر بھی تھے لہذا فرماتے ہیں اسعد ہے میرا نام وطن رامپور ہے۔ حضرت مولانا ہی کے وہ اشعار ہیں جو کئی مرتبہ آپ کو کبھی بخاری میں سنایا جو اور کبھی جو ہے مشکات میں سنایا، احادیث مشکات کی سن شمار، اگر ہوئے 55 تو ہو 6000۔ کبھی بخاری میں سنایا بہر موضع مشدد است سلام، مگر شیخ بخاری و صحابی۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کے اشعار کی تعداد میں سنایا کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، 5374۔ یہ سب اشعار حضرت کے۔ عصر کی نماز کے بعد کتاب دیکھنے کے بعد جب اذان کو 10-5 منٹ باقی رہ جاتے مغرب، تو حضرت کے یہاں میں حاضر ہوتا تھا، قریب ہی کمرہ تھا۔ حضرت کئی مرتبہ میرے کمرے پر بھی تشریف لے آئے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ 60 سال تک تو تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اور دنیا کی 16 زبانوں سے واقف تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر 200 سال پہلے میں دنیا میں ہوتا تو ابن درید اور ابو عبید لغوی کی طرح میرے بھی اقوال ہوتے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت کی صلاحیت اور استعداد اور تقوی اور طہارت اس سے بھی کئی گنا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے یہاں پہنچے، کہنے لگے حضرت، پوچھا کہاں سے آئے، کون ہے؟ کہا مقتول۔ کہاں سے آئے؟ کیوں آئے؟ کہا قتل ہونے کے لیے۔ بڑی طبیعت میں ظرافت تھی۔ مستقلاً آپ کی بھی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے قطائف اللطائف، لیکن حضرت مولانا کسی کو یہ کتابیں دیتے نہیں تھے۔ کتاب تو نحو میر کی مشق پر اسعاد النحو کے نام سے بھی ہے۔ حضرت مولانا کی کتابیں آپ طحاوی بہت مدت تک پڑھائی، لہذا ایک مدت تک طحاوی کی تقریریں اب تو لوگوں نے اپنے نام سے اس کو شائع کر دی، لیکن یہ ہے کہ وہ سب طحاوی کی تقریریں حضرت مولانا کی۔ حضرت مولانا تھوڑے پستہ قد تھے لیکن خوبصورت بہت تھے۔ حضرت مولانا کو حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے پھول کو لے آؤ۔ بخاری شریف شروع کرانا یا آخر میں ختم کرانا ہوتا تھا تو کہتے تھے پھول کو لے آؤ، چونکہ دونوں ساتھی تھے، مولانا زکریا صاحب بھی اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب۔ میں پڑھنے گیا تو چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، عبد الرحیم۔ ایک آدھ دن سبق نہیں سنایا تو اس کی پٹائی کر ڈالی، کسی نے جا کے کہہ دیا، کہا آپ کو نہیں پڑھانا ہے اس کو، اور کہہ دیا عبد الرحیم کو۔ عبد الرحیم بہت چھوٹا سا، ہمارے عبید الباسط کی طرح، اور چونکہ ٹھنڈی وہاں بہت، تو وہاں یہ باہر کے یہ چینے لوگ، یہ ٹیبیٹی لوگ، وہ سردی کا لباس تو ایک گلابی کلر کا کوٹ خرید لیا تھا، وہ اور اچھا لگتا تھا اس کو عبد الرحیم کو، تو اس کے بیچارے کا ایک ہاتھ توڑ دیا تھا، فریکچر ویکچر بھی ہو گیا۔ حضرت مولانا نے کہا میں سبق پڑھاؤں، آج اتنے سارے مسابقے کرتا ہے یہ، تو میں کہتا ہوں کچھ پتا ہے، حضرت کی برکت ہے۔ حضرت نے پاؤ پارا روزانہ عصر کی نماز کے بعد ان کا سبق سنتے تھے، روزانہ پاؤ پارا۔
اور 26 پارے تک حضرت کے پاس پڑھا اس نے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب میں آنے لگا اور بہت ہی بلک بلک کے رونے لگا جیسے کسی کی ماں مر گئی ہو، تو مولانا محمد اللہ آپ کے صاحبزادے جو میرے استاد مقامات حریری کے، ان کو بلایا اور یہ کہا کہ ان کو ایک چیز کی اجازت دے دیجئے، اور فوراً کاغذ پین منگوایا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہتے ہیں جہاں جاؤ گے وہاں محسود بن کے رہو گے، ایسا لگتا ہے حاسدین بہت ہیں، اور یہ دعا پڑھتے رہو انشاءاللہ کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ وظیفہ بنا لیا میں نے، اللہم اجرنی من النار کے بعد یہی دعا چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حضرت نے بڑی محبت فرمائی، لیکن میں نے جتنا استفادہ کرنا چاہیے نہیں کیا، بے وقوفی تھی، نادانی تھی۔ میں نے ایک دن حضرت سے درخواست کی کہ حضرت مجھے مشکات پڑھا دیجیے، کہا ضرور۔ محتمیم اتنا بڑا آدمی، کہا کہ فجر کی نماز کے بعد متصلاً آیا کریں، گھنٹی سے پہلے، تو متصلاً جاتا۔ حضرت تو صاحب فراش تھے، تو میں رکوع کی حالت میں مشکات پکڑتا تھا اور روزانہ میں مشکات آپ کو پڑھاتا تھا۔ حضرت تو کچھ بولتے نہیں تھے، بس میری عبارت کی تصحیح کرتے تھے اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ کتاب العلم تک حضرت نے پڑھایا۔ ظاہر ہے میری عمر اس وقت 19 سال کی اور حضرت کی عمر اس وقت 90 سال کی، اور حضرت نے مشکات المصابیح پڑھی خانقاہ اشرفیہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عمر اس وقت زیادہ تھی، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے مشکات پڑھی اپنے 18 یا 19 سال کی عمر میں۔ بہت بڑے بزرگ نقشبندی سلسلے کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، اور حضرت مولانا